خدا آپ کو سامرہ کی زیارت نصیب کرائے۔ ابن قولوے جن کی قبر شیخ مفید کے ساتھ ہے سامرہ میں، یہ استاد ہیں شیخ مفید کے، اہل قم کے رہنے والے تھے، ان کی والد کی قبر بھی قم میں موجود ہے۔ ان کی کتاب ہے کامل الزیارات، وہ کتاب ضرور پڑھیے۔ 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں صرف رسول خدا کے واقعات نہیں، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک ذکر کرتے ہیں کہ واقع کربلا کو رونما ہونے سے پہلے پروردگار عالم نے اس واقعے کی خبر دی ہے۔ کہتے حضرت آدم بھی، کیونکہ جتنے انبیاء آئے وہ یا کوفے میں یا سرزمین بابل میں یا فلسطین میں نازل ہوئے، تمام تر اکثر انبیاء کا آنا انہی سرزمینوں میں ہوتا تھا۔ اور وہاں پہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم بھی جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو ان کے سر پہ چوٹ آئی، سر سے خون نکلا، اور وہی سوال کیا پروردگارا یہ تکلیف مجھے کیوں آئی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی، آدم یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آخری نبی کے نواسے کو اور ان کے گلے کو کاٹا جائے گا، ان کا خون اس سرزمین پہ بہے گا۔ تو ہم نے بھی چاہا تھا کہ تیرے خون کا کنیکشن حسین کے خون سے ہو جائے، قیامت کے دن تو بھی یہ کہہ سکے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ آدم کا خون بہا تھا۔ اور صرف آدم نہیں، حضرت عیسیٰ گزرتے ہیں چوٹ آتی ہے، حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ جب اس سرزمین سے گزرتے ہیں، یہی کامل الزیارہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جوتی پھٹ جاتی ہے، اور جوتی کے پھٹنے سے سرزمین کربلا کا ایک کانٹا تھا جو حضرت موسیٰ کے پاؤں میں لگتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں پروردگارا میرے پاؤں سے خون کیوں بہا؟ اللہ کی آواز آئی، موسیٰ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ نبی کی نواسیوں کو چلایا جائے گا، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ حسین ابن علی نبی کے نواسے کا خون بہایا جائے گا، جن کے بدن مبارک پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ہر نبی کو خبر دی جا رہی ہے واقعہ کربلا کو۔ شاید کوئی مسلمان کہے یہ کیسے ممکن ہے واقعے کے ہونے کے پہلے سے خبر دی جائے؟ تو اے مسلمان ہوش کے ناخن لے، حضرت مہدی کا ظہور تو ہوا نہیں، اب ظہور اور پیدا ہونے کی بحث الگ ہے، لیکن خبر حضرت مہدی رسول خدا نے اپنی حدیثوں میں کتنی بار دے دی کہ وہ آئیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، وہ ظلم اور نفاق کو ختم کریں گے، عدل کی حکومت کو قائم کریں گے، کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر بولیں گے کہ انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں، اور کوفے میں اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ کتنی اخبار ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، کیونکہ واقعاً مہدویت بھی ایک سویلائزیشن کا نام ہے، مہدویت بھی ایک تہذیب کا نام ہے، مہدویت بھی ایک نظام کا نام ہے، اسی طرح کربلا بھی ایک نظام کا نام تھا جس کی خبر ہر نبی کو دی جا رہی تھی، نہ صرف موسیٰ نہ صرف عیسیٰ، یہاں تک کہ جناب زکریا کے لیے لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی، پروردگار عالم سے عرض کی پروردگارا مجھے اولاد چاہیے، میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں۔ فرماتے یہی ماہ محرم آنے والا تھا اور اس کا چاند رونما ہونے والا تھا، تو اللہ نے خبر دی حضرت زکریا کو، پورا واقعہ امام حسین سنایا، کس طرح شہید ہوں گے، کس طرح گلا کاٹا جائے گا، کس طرح ان کی بیٹیوں کو یتیم کیا جائے گا۔ لکھتے ہیں روایت میں کہ جب حضرت زکریا نے پورا واقعہ سنا، ملتے ہیں 3 دن تک جناب زکریا اپنے گھر سے نہیں نکلے، 3 دن تک روتے رہے کہ یہ امت کرے گی اپنے نبی کے نواسے سے۔ اس وقت دعا کرتے ہیں کہ پروردگار رب، اے میرے خدا، حب لی، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو طیب بیٹا ہو۔ اور یہ عرض کرتے ہیں پروردگارا بیٹا اپنے لیے نہیں مانگتا، مجھے بیٹا عطا کر، میں وہ زخم چکھنا چاہتا ہوں، میں وہ دکھ چکھنا چاہتا ہوں جو تمہارے نبی کے نواسے کے دل پر آئے گا۔ 7 شباہتیں ہیں حضرت یحییٰ میں اور امام حسین میں، بالکل امام حسین کی طرح ان کا گلا بھی کاٹا جاتا ہے، وقت کا حاکم ان کا گلا کاٹتا ہے، بالکل امام حسین کی طرح حضرت یحییٰ کا سر تشت میں رکھا جاتا ہے، جس طرح امام حسین کا سر یزید اللعین اور ابن زیاد نے تشت میں رکھا۔ وہ ساری مصیبتیں، وہ سارے آلام حضرت زکریا کو چکھائے گئے۔ تو یہ واقعہ صرف اس زمانے کا نہیں ہے، اس واقعے کی خبر دی گئی کیونکہ یہ ایک تہذیب تھی، ایک تمدن تھا، ایک درسگاہ تھی، اور یہ تو سارے انبیاء، یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب امام حسین جناب سیدہ کی گودی میں تھے، جھولے میں تھے، رسول خدا کے پاس لے کر آتی ہیں، فرماتی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فرماتے رسول کی نگاہ جیسے حسین ابن علی پہ پڑ جاتی ہے تو زار و قطار گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بی بی فرماتی بابا آپ میرے بیٹے کو دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ اور پھر وہی قصہ سناتے ہیں کہ میری بیٹی یہ تیرا بیٹا پیاسا مارا جائے گا، بے کفن مارا جائے گا، اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اس وقت جناب سیدہ سوال کرتی ہیں بابا میرے بیٹے پر کوئی رونے والا ہوگا؟ اس وقت فرماتی خدا ایک قوم بنائے گا جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جن کی مائیں بہنیں کربلا کی عورتوں پہ روئیں گی۔
یہ خبر رسول خدا دے رہے ہیں، تو یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ بڑا عظیم واقعہ ہے جس واقعے سے پوری امت نے سبق سیکھنا ہے۔ واقعوں سے گزر جانا یہ جاہل قوموں کا کام ہے، لیکن واقعات سے عبرت لینا یہ صاحبان عقل کا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔